बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। पाकिस्तान पर भारत हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो मुसल्लत करने की कोशिशें कर रहा है और हर रात और हर दिन जो है भारत अपने दहशतगर्दों के ज़रिए पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर अटैक्स भी करवा रहा है, उनको टेरर फाइनेंसिंग भी करता है और उनको यहाँ तक के ड्रोन्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर जो एक खौफनाक तरीन हमला हुआ है, उस हमले की तमाम तर तफसीलात तो आपके सामने रखनी है और ये जो हमला और ये इंटेंसिटी और जो इसकी आवाज़ आई है उसने इस वक्त सबको दहला कर रख दिया है। ये हमला इस वक्त उसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस हमले की डिटेल्स तो आपको बतानी है, लेकिन इस पर जवाबी कार्रवाई भी हुई है। पाक फौज ने सरहद पार ये कार्रवाई करके बता दिया है और किस किस को ठोका है, इस हवाले से भी डिटेल्स भी आपको बताई जाएंगी कि किस तरह से भारतीय हमले को नाकाम बनाया गया है और किस तरह से अब जो कार्रवाई हुई है और फिर हमारे पास जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी वो क्या मौजूद थी, ये तमाम डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले केपीके की सूरत हाल की बात करते हैं कि वहां पर जो इस वक्त तूफान सैलाब आया हुआ है, उसने गांव के गांव तबाह कर दिए हैं। तकरीबन 300 से जायद लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और अभी तक ये तबाहकारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। अब आगे की खबरें क्या है, आगे क्या होने जा रहा है, क्या ये सैलाब जो है वो रुकेगा या फिर ये खतरनाक तरीन मोड़ इख्तियार करेगा। अब केपीके में जो सूरत हाल है वो बताया जा रहा है कि अब भी गैर मामूली है। मुख्तलिफ दरियाओं में पानी के बहाव में मजीद इजाफा हुआ है और सयाहों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो लिहाजा ये बताया जा रहा है कि बारिशें मजीद भी होंगी। इस वक्त जो दरिया है वहां पर पानी खतरनाक लेवल अबूर कर चुका है और दरिया सतलुज में भी जनाब भारत ने पानी छोड़ दिया है, तो उसकी वजह से अब केपीके की सूरत हाल खराब है और जुनूबी पंजाब के अंदर भी सैलाब आने का खतरा जो है वो पाया जा रहा है। अब जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले 6 घंटों के अंदर, मैं पिछले 48 घंटों की बात नहीं करूंगा, पिछले 6 घंटों के अंदर बारिश और सैलाब के बायस हादसात में तकरीबन 145 अफराद जान बहक हुए। ये पिछले 6 घंटों की बात कर रहा हूं, यानी कि वहां पर हर 1 मिनट के अंदर, हर 1 घंटों के अंदर तकरीबन 10 लोग जो है वो आपको शहीद मिल रहे हैं, 137 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। और वहां पर अली अमीन गंडापुर भी आज पहुंचे, बुनेर पहुंचे, क्योंकि बुनेर की जो सूरत हाल है वो सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन नहज पर जो है वो जा पहुंची है। अब पूरी दुनिया इस पर आवाज उठा रही है। ईरान और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से जारी नुकसान पर इजहार अफसोस किया है। अब लेकिन दूसरी जानिब बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया को लेकर कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक है। इंडियन मीडिया पर एक खबर नशर की जाती है कि पाकिस्तान पर जो खौफनाक हमला हुआ है रात के अंधेरे में, जरा आप उसकी तफसीलात जो है वो सुन लें और फिर आपको अंदाजा होगा कि इसके पीछे बेसिकली है कौन। जनाब, पाकिस्तान पर जो हमला हुआ, इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि तालिबान ने साउथ वजीरिस्तान पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद है वहां पर आर्मी कॉन्वाय पर खुदकुश हमला किया। ये तालिबान ने पाकिस्तान की जो फौज की जो कॉन्वाय है वहां पर खुदकुश हमला किया। ये कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब हमने इसको क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश की, मुख्तलिफ जो हमारे जराए हैं, इनसाइड सोर्सेज हैं, हमने ये खबरें उनको भेजी कि जनाब ये वाक़ितन कोई ऐसा वाकया जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर हुआ या नहीं हुआ। तो हमें फिर जो खबरें वहां से मिलती हैं वो जरा आपके सामने रख देता हूँ कि हुआ है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को, हमारी जो इंटेलिजेंस है उनको ये खबर मिलती है कि एक एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है वो फलां जगह के ऊपर जो है वो लगाई गई है, जो साउथ वजीरिस्तान बताया गया कि वहां पर बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा था। और 2-3 मिनट पहले सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपना, जब जैसे उनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलती है वो बर वक्त कार्रवाई करते हैं और वहां पर जो है वो उस एक्सप्लोसिव डिवाइस को न्यूट्रलाइज किया जाता है। जब उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा था तो वहां पर एक ब्लास्ट होता है। अब जाहिर है कोई अलग से ब्लास्ट नहीं हुआ, बल्कि जब उसको न्यूट्रलाइज किया गया तो वो बड़ी खतरनाक तरीन आवाज थी और ये उसी की साउंड थी जिसको इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि टीटीपी ने, जनाब ये कोई तालिबान ने ये पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला किया है। अब आप अंदाजा करें कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान बारहा उसके ऊपर बात कर चुका है। अब पाकिस्तान की फौज ने जो सरहद पार कार्रवाई की
اور بھارتی فوج کے جو حملہ ہے اس کو کس طرح سے ناکام بنایا، آپ ذرا وہ خبر بھی جناب سن لیں کہ انڈین میڈیا کی خبر تو پٹ گئی۔ اب امریکہ نے ان کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے BLA اور جو مجید بریگیڈ ہے اس کو جو ہے وہ کلعدم قرار دے دیا۔ اب پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ فیلڈ مارشل امریکہ کے دورے پر اور پھر BLA اور مجید بریگیڈ کو کلعدم قرار دیا گیا۔ اب اقوام متحدہ میں بھی BLA اور مجید بریگیڈ کو کلعدم قرار دیے جانے کے حوالے سے درخواستیں وہاں پر بھیجی جا رہی ہیں۔ اب یونائٹڈ نیشنز بھی ان کو کلعدم قرار دینے جا رہا ہے۔ اب بات صرف یہاں تک نہیں پہنچے گی، اب ان کے فائنانسرز تک جو ہے وہ ہاتھ جائے گا، یعنی کہ ان کو فائنانس کون کرتا ہے، ان کو ڈونٹس کون پرووائڈ کرتا ہے، ان کو پیسہ کون دیتا ہے، وہ چہرے بھی سامنے آئیں گے۔ اب یعنی کہ ڈاٹ سے ڈاٹس ملائیں، بھارتی دہشت گردی جو ہے وہ دنیا کے سامنے اجا ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ امریکہ نے جو بھارتی اسپانسر دہشت گرد ہیں ان کی جماعتوں کو قلعدم قرار دیا، پھر یونائٹڈ نیشنز دینے جا رہا ہے۔ دنیا گواہی دے رہی ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے پیچھے ہے۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی چال کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اب DCISPR نے بھی آج جو بلوچی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کیا، ان کے ساتھ میٹنگ کی، جس کو ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ پاک افواج جو ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کو اب انگیج کر رہی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا الزام لگتا تھا کہ بلوچی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے، بڑے معصوم بچے ہوتے ہیں، بہت درست بات تھی۔ لیکن جناب جو DCISPR نے کل جو میٹنگ کی کہ فوج کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہم معصوم لوگوں کی جانیں لیں، نہ اس کے پیچھے فوج ہے۔ یہ انہوں نے بلوچی اسٹوڈنٹس کے سوالات کا جواب دیا۔ اب جو فوج ہے وہ اس وقت باجوڑ میں آپریشنز کر رہی ہے، بلوچستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی مسجد میں اعلانات کر کے آپریشنز نہیں کیے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر دہشت گرد ہے، کیونکہ دہشت گرد جو ہیں وہ کسی کے گھر کو یرغمال بنا کر وہاں پر پناہ بھی لے رہے ہیں، تو لہٰذا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس سے۔ تو کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں کہ جس محلے میں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر جیسی انفارمیشن ملتی ہے تو فوج بڑی جو ہے وہ حساسیت کے ساتھ وہ آپریشن لانچ کرتی ہے، کیونکہ اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب افغانستان میں آپ دیکھیں کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان جو ہے اس کو افغانستان نے دی ہوئی ہے پناہ۔ اب ان کے پیچھے کون ہے؟ بھارت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو فیلڈ مارشل عاصم علی صاحب ہیں انہوں نے جو میں آپ کو خبر بھی دی کہ سہیل باری صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی، جو اس وقت ٹاپ ٹرینڈ سٹوری بنی ہوئی ہے، اس میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ بات تھی اس خطے کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانستان کی گورنمنٹ کو پہلے بھی خبردار کیا کہ آپ ان کے ٹھکانوں کو ختم کریں، اگر آپ ان کے ٹھکانوں کو ختم نہیں کریں گے پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ان کے ٹھکانوں کو وہاں پر تباہ و برباد کیا جائے۔ اب یہ خبر میں نے اپنے ویلاگ میں بھی دی تھی کہ فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ دہشت گرد جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں اور یہاں پر کارروائیاں کر کے افغانستان میں جا کر پناہ لیتے ہیں، اب ان کی سرزمین میں گھس کر ان کو مارا جائے گا اور ان کو تباہ و برباد کیا جائے گا اور ان کو جہنم واصل کیا جائے گا۔ اب فیلڈ مارشل عاصم علی صاحب نے وہاں پر یہ بات کی ہے کہ ہمارے صبر کا پیمانہ اب ہو گیا لبریز، اب ہوگی کارروائیاں، اب افغانستان کے اندر جا کر کارروائیاں کریں گے۔ اب اگر افغانستان کی حکومت ان کو پناہ دے رہی ہے ہم ان کی ٹھکائی کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ملک میں آ کر سویلینز اور معصوم بچے بچیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں اور فورسز کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں۔ اب کسی صورت جو ہے ہم ان کو جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب اس ہندوستان جو ہے وہ ایک تو UN میں ایکسپوز ہونے جا رہا ہے اور وہ ہندوستان جو فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے پیچھے ہے ان کی فائننسنگ کرتا ہے اور افغانستان ان کو پناہ دیے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان نے ان کے حملوں کو بھی ناکام بنانا شروع کر دیا ہے اور یہ بڑی کامیابی کے ساتھ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی بھی ہے۔ اب ہندوستان جو ہے وہ UN میں بھی ایکسپوز ہوگا اور ان کی تمام تفصیلات اور ان کے تانے بانے اور ان کے ثبوت جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز جو ہیں ان کو بھی پرووائڈ کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک خبریں آ رہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جناب رکھی ہیں۔ اور پھر انٹرنیشنل میڈیا ایک اور بڑی عام خبر دے رہا ہے کہ اسرائیل's covert war in بلوچستان binds ایران and پاکستان in rare alliance۔ پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے بڑے قریب آ رہے ہیں کیونکہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے، کیونکہ جو بلوچستان کی سرزمین ہے وہاں پر اسرائیلی جو ایجنسیز ہیں ان کا وہاں پر انگیج ہونے کا خطرہ ہے اور وہ بلکہ انگیج ہیں۔ یہ الجزیرہ نے بھی خبر دی کہ جو بلوچ BLA ہے یا بلوچ لڑکی پسند تنظیمیں ہیں جنہوں نے بیسیکلی بلوچوں کا لبادہ اڑا ہوا ہے، وہ بلوچ نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں بلکہ وہ دہشت گرد ہیں جو بلوچوں کا لبادہ اڑ کر یہ کارروائیاں کرتے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ اسرائیل ہے اور اسرائیل اور انڈیا مل کر بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ بلوچستان جو ہے وہاں پر جو خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اسرائیل کر رہے ہیں۔ ایک خط بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ اب ایران اور پاکستان اس حوالے سے انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں
اور انٹیلیجنس شیئرنگ کر کے اب بلوچستان میں بھی اس طرح کے آپریشن ہوں گے. نہ صرف اس میں پاکستان کا مقابلہ انڈیا کے ساتھ بلکہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہے, اور اسی وجہ سے جو BLA اور مجید بریگیڈ کو قلعدم قرار دیا گیا ہے اس میں اسرائیل کو بھی ایک بہت بڑی ناکامی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے. اور اس نیوز میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اسرائیل اینڈ انڈیا انکریز دیئر سبورشن اینڈ سپورٹ آف ملیٹنٹ بلوچ گروپس, یعنی کہ اسرائیل اور انڈیا اپنی مدد جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں جو بلوچی ملیٹنٹ گروپ ہے ان کے لیے. پاکستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر تہران اینڈ اسلام آباد ڈیپن سیکورٹی کوآرڈینیشن ٹو تھوٹ دا فارن بیکڈ سیپریٹزم, یعنی کہ جو ایران اور اسلام آباد ہے انہوں نے اپنی سیکورٹی کوآرڈینیشن جو ہے مزید بڑھا دی ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ نشان عبرت بنایا جا سکے. تو یہ خبریں آ رہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس طرح اپنے ناظرین علیہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.